السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پیارے بہن بھائی؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آئیں چلتے ہیں ماشاءاللہ کچن کی طرف۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن اور آلو گوشت، یعنی کہ یہ ویلکم ہے ماشاءاللہ کچن میں آپ کا۔ یہ آئل ہے اور یہ ہے ایک پیاز ایک لہسن، جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے ہلکی آنچ پر گلا لیا، اب اس کو بھونوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے اور صحت کی بادشاہی دے۔ آج ماشاءاللہ سے جمعۃ المبارک ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اب سالن بنانے میں لگ گئے۔ درود پاک جمعے والے دن جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ آج میں آپ کو اللہ پر یقین کی ایک سچی کہانی سناؤں گی۔ بھون کر یہ چکن ہے، میں اس میں چکن ڈال دوں گی۔ اب اس کو اچھی طرح بھونوں گی۔ درود پاک کو تو اپنی زندگی کا حصہ، ویسے بھی درود پاک تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ نماز اور نماز کے بعد ضرور پڑھتے ہیں، ویسے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ حضور پاک کی بخشش نے ہی ہمیں پار لگانا ہے۔ درود پاک تو ہم جیسے ہی پڑھتے ہیں آٹومیٹک ہی حضور پاک پہ پاس چلا جاتا ہے، چاہے ان کے مل کریں نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پہ جتنا سے جتنا ہو سکے درود پاک بھیجو، اور جمعے والے دن تو خاص طور پر، جمعۃ المبارک تو خاص طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ عید کی طرح ہوتا ہے۔ نہائیں دھوئیں، اور ہر مسلمان نہا دھو کر جمعے والے دن پڑھتے ہیں، ہر کام چھوڑ کر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ شکر ہے میرے اللہ پاک کا، وہ بندے کو جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر۔ مرغی کو ذرا اچھی طرح بھوننے سے اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ اب اس میں حسب ذائقہ نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے میں نے اس کو اچھی طرح بھونا ہے، اس کا کلر تبدیل ہو گیا ہے کافی، تو یہ گل چکی ہے بھونتے بھونتے۔ یہ 3 عدد ٹماٹر ہیں جو میں اس میں ڈال رہی ہوں۔
اب میں اس کو پھر بھونوں گی۔ میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ ٹماٹر گل جائے، اور گوشت بھی تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی۔ اوپر ڈھکنا دے دوں گی تاکہ آلو گل۔ یہ آلو ہیں، اب میں نے چھیلوں گی۔ یہ سبز مرچ ہے وہ بھی بعد میں ڈالوں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور صحت کی بادشاہی دے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے گوشت کو اچھی طرح بھون لیا ہے، ٹماٹر بھی گل گئے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی دہی ڈالوں گی، اس سے بھی یہ بہت بنتا ہے سالن۔ اب اس کو پھر دہی ڈال کر بھونیں گے۔ آج میں ایک آپ کو حکیم صاحب کی کہانی سناؤں گی، جن کو اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین تھا۔ ہم لوگوں کو بھی ہے، لیکن ان کا بہت پختہ یقین تھا، اور اس کا اثر دیکھیں آپ کے اس یقین کا اثر کیا تھا۔ جی میں جب پکا لوں گی اینڈ میں، آپ کو پتہ ہے میں سناتی ہوتی ہوں، اینڈ میں سناؤں گی۔ اچھی طرح ذرا بھن جائے گی نا دہی۔ یہ آلو میں نے کاٹ لیے ہیں اس طرح سے موٹے موٹے نہیں، درمیانے، وہ ڈال دوں گی۔ آلو کے ساتھ ڈال دیتی ہوں تاکہ بھون جائیں وہ بھی اچھی طرح بھون کر پھر ان میں اندازے کا پانی ڈال دوں گی۔ اچھی طرح بھون لوں گی۔ سبز مرچیں ڈالنی ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے دکھاتی ہوں کہ چیزیں ثابت جب پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ کتنی پیاری ہے۔ سبز مرچیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں اس طرح پڑی ہوئی۔ اس طرح بھون لوں گی، آئل بھی نکل آئے گا، پھر اندازے کا اس میں ہم پانی ڈالیں گے۔ نکل رہا ہے کافی آئل۔ آلو بھی جلدی گل جاتے ہیں، تھوڑا سا گلے گا اور ہمارا سالن تیار ہو جائے گا۔ یہ بھی آج میں شوربے والا، یعنی کہ تھوڑا بناؤں گی شوربہ، لاس بھی ہوگی اور تھوڑا سا شوربہ۔ یہ دیکھیں گھی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھیں ان کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے۔ اب اس میں اندازے کا پانی ڈالوں گی تھوڑا سا، اس میں یہ آلو گل جائیں۔ دیکھیے اندازے کا پانی ڈال لیا ہے، اب اس کے اوپر میں ڈھکنا دے دوں گی۔ اب یہ ہلکی آنچ پر آلو گل جائیں گے،
اور ہمارا سالن اس طرح تیار ہو جائے گا۔ پھر آپ کو سناؤں گی ایک پیاری سی بات، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا آلو گوشت تیار ہو چکا ہے۔ یہ ہے آلو اور گوشت، دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ ہماری ایک ایسی ڈش ہے جو سب کو پسند آتی ہے، آلو گوشت۔ میں نے اوپر سبز دھنیے ڈالی ہیں، اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال رہی ہوں۔ پہلے بھی تھوڑی سی ڈالنی تھی، تھوڑی سی ہم ہاں جی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک حکیم صاحب کا واقعہ سنا رہی تھی، اللہ پر یقین کا۔ حکیم صاحب کو اللہ پر بہت یقین تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، اور تھوڑی سی دور ان کی ایک دکان تھی۔ روز وہ جاتے وقت اپنی بیوی سے کہتے کہ سامان بتاؤ آج کیا لینا ہے، اور ان کی بیوی پرچی پر لکھ کر دے دیتی، اور وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے۔ وہاں جا کر جب دکان کھولتے اور بیٹھتے، پہلا کام یہی کرتے، پرچی کھولتے اور دیکھتے اس پر کیا سامان ہے۔ جو سامان لکھا ہوتا وہ کہتے اللہ پر یقین ہے آج یہی پورا ہوگا، اس سامان کا بندوبست پورا ہوگا، اس طرح کہتے اور رکھ دیتے۔ اس طرح ان کے پاس گاہک آنا شروع ہو، ان کے پاس مریض آنا شروع ہو جاتے، اور جب ان کے چیزوں جتنے پیسے مکمل ہو جاتے اور وہ دکان بند کر دیتے اور گھر چلے جاتے۔ روز کی ان کی یہی روٹین ہوتی۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا لینا ہے۔ انہوں نے پرچی انہیں دے دی، انہوں نے روز کی روٹین کی طرح جیب میں ڈال دی اور دکان پر آ گئے، اور آ کر بیٹھے۔ جب بیٹھ کر وہ پرچی دیکھی تو ان کے ہوش ہی گم ہو گئے کہ پہلے اس پر سامان لکھا تھا اور نیچے لکھا تھا بیٹی کا جہیز۔ وہ پریشان ہو گئے، لیکن اللہ توکل پر انہیں یقین تھا کہ یہ ضرور ملے گا، اس کا بندوبست ضرور ہوگا۔ انہوں نے اپنی جیب میں رکھ دی اور ان کے مریض آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح وہ مریضوں میں مشغول تھے کہ ایک بڑی سی گاڑی آئی اور ان کے سامنے آ کر رکی، اور اس سے ایک آدمی نکلا۔ وہ اپنے مریضوں میں انہوں نے نہیں دیکھا، نہ گاڑی دیکھی نہ آدمی۔ وہ آ کر سامنے بنچ پر بیٹھ گیا، اور جب وہ مریض سے فارغ ہوئے تو انہیں کہنے لگے آئیے جناب، اپنی دوائی لینی ہے تو ادھر بنچ پر آ جائیے اور حقیقت دیجیے، اگر کسی اور کی لینی ہے تو حقیقت دے دیجیے۔ وہ آدمی ان سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیسے پہچانیں گے، یہ 16 سال پہلے کی بات ہے، 16 سال آپ جوان تھے تب کی بات ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ آپ کو شاید یاد ہو نہ ہو، میری گاڑی یہاں پر خراب ہو گئی تھی اور میں گرمی میں کھڑا تھا۔ اپنی دکان سے باہر آ کر آپ نے مجھے اپنی دکان میں بیٹھنے کے لیے کہا، اور میں آ کر آپ کی دکان میں بنچ پر بیٹھ گیا۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی آپ کے پاس کھڑی تھی، اور میں نے اسے پیار کیا اور کہا کہ کہہ رہی تھی ابو بھوک لگی ہے، آپ کہہ رہے تھے اچھا چلتے ہیں۔ میں نے کہا میری اتنی بھانجی بھی ہے۔ اس طرح ڈرائیور نے بہت بناتے بناتے دیر لگا دی اور میں بیٹھا رہا۔ اب میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، وہ کیسے دوں۔ اس طرح میں نے کہا کوئی دوائی لے لوں۔ میں نے آپ سے کہا حکیم صاحب میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میری اولاد نہیں ہوئی، میں باہر رہتا ہوں، اب تو میرا گھر لوگ باتیں بنانے لگ گئے ہیں، میرا گھر بھی خراب ہو رہا ہے، اگر اس چیز کی آپ کے پاس کوئی دوائی ہو تو آپ دیں۔ آپ میری باتیں بھی سنتے رہے اور پڑیاں بناتے رہے۔
آپ نے 2 قسم کی پوڑیاں بنائیں، ایک شاپر میں رکھی اور ایک دوسرے شاپر میں۔ پھر آپ نے میرا نام پوچھا اور میں نے آپ کو اپنا نام امجد بتایا۔ آپ نے ایک شاپر پر وہ لکھ دیا۔ آپ نے وہ ایک لفافے پر لکھ دیا اور مجھے دیا کہ یہ آپ کی بیوی استعمال کرے، اور جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا یہ آپ استعمال کریں۔ میری گاڑی ٹھیک ہو گئی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو وہ دوائی دی اور سارا واقعہ بتایا۔ میں نے آپ سے پیسوں کا پوچھا تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا بس آج کے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے ایک آدمی سے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب اپنے سامان کے لیے جتنا کما لیتے ہیں بس وہ بہت ہوتا ہے۔ آج انہوں نے جو کمانا تھا وہ کما لیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں بس یہ بہت ہے۔ میں اس طرح اٹھ کے وہاں سے چلا گیا اور اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو وہ دوائی دی اور سارا ماجرا بتایا۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی اور اس نے یقین کے ساتھ دوائی استعمال کی، میں نے بھی کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پاک نے ہمیں اولاد دے دی۔ آج میرے 3 بچے ہیں اور ایک وہ بھانجی جس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، انہیں میں نے پالا۔ آج وہ جوان ہو گئی ہے اور اس کی شادی کے لیے سب کچھ سامان پیسہ اسے بھیجا، انہوں نے سب کچھ لیا جہیز۔ اسے بخار ہوا اور وہ دوائیاں کھاتی رہی لیکن اسے آرام نہیں آیا اور وہ فوت ہو گئی۔ اس کا سارا جہیز صاحب پیسہ ویسے کا ویسے پڑا تھا اور مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی یاد آئی کہ وہ بھی اتنی تھی، آج وہ جوان ہوگی۔ اسی لیے میں وہ سامان اور پیسہ آپ کو دینے کے لیے آیا۔ حکیم صاحب نے یہی سن کر اوپر اللہ کو دیکھا اور شکر ادا کیا اور انکار کرنے کے باوجود انہوں نے کہا انکار نہ کیجیے گا، انہوں نے وہ سب کچھ لے لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین بہت بڑا۔ اس پیاری سی بات کے ساتھ اجازت چاہتی ہے ماشاءاللہ چینل بلقیس حابی۔ اللہ تعالیٰ نے سانسوں نے وفا کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو اگلی ریسپی اچھی سی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گی پیاری سی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی یوں ہی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں۔